صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین امام علی ابن ابو طالب علیہ السلام. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لعنت اللہ علی اعدائہم. آج دن تھوڑی سی مختلف بات ہو جائے. بسم اللہ. آج چونکہ وقت ہے، اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرینیں کینسل ہو گئی ہیں. کسی آدمی نے ٹرین کے آگے کود کے جان دے دی، خودکشی کر دی کسی بھی وجہ سے. خودکشی حرام ہے ہمارے مذہب میں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جس وجہ پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ یہ کہ امانت ہے ہماری جان امام زمان کی. بے شک بے شک بے شک. اور اس کی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. امانت میں خیانت بہت بڑا جرم ہے. اگر میں کسی کی امانت میں خیانت کرتا ہوں، اس کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، اس انسان سے معافی مانگ لیتا ہوں، تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن اگر خودکشی کر لی جائے تو پھر معافی مانگنے کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے. اور یہ جان ہے امام زمان کی. وہ کیسے؟ سورہ احزاب کی آیت ہے، النبی اولی بالمومنین من انفسہم. نبی مومنوں کی جان پہ ان سے زیادہ حق رکھتا ہے. اور جب مومنوں کی جان پہ مومنوں سے زیادہ حق ہے رسول کا، تو پھر رسول نے غدیر کے دن اللہ کے حکم سے فرمایا تھا محمد صلی علی محمد وعلی محمد. جو فرمایا تھا انہوں نے فرمانے سے پہلے سامنے کھڑے ہوئے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں کا تم سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا جی بالکل. کیسے نہ کہتے بالکل، کیونکہ قرآن کی یہ آیت جو تھی کہ نبی ان کی جانوں پر ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے. اب کس کا مولا ہے میرا حضور؟ کس کا مولا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے ہر انسان کا مولا ہے حضور. اور حضور کو مولا وہی مانتا ہے جو کہ مومن ہے، کیونکہ مومنوں کی جان کا مالک ہے حضور. باقی لوگوں کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کی اللہ نے. النبی اولی بالمومنین من انفسہم، مومنوں کی جان کا مولا ہے. تو جس کی جان کا مالک ہے حضور، اس کی جان کا مالک ہے علی. علی اور علی کے بعد حسن حسین کرتے کرتے امام زمان تک. بات واضح ہوئی کہ امام زمان کی جان ہے یہ، اور اس جان کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. اور نہ صرف جان ہے بلکہ زندگی اور ہر طرح کی جو ڈیلی روٹین ہے پوری زندگی، اب یہ ہماری ہے ہی نہیں ہے. ہم اس میں خیانت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ زندگی اور یہ جان یہ امام زمان کی ہے. ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتے کہ جس سے امام زمان، کیونکہ اگر میں آپ کو کوئی بھی چیز دوں کہ آپ اس کو حفاظت سے رکھیں، تو آپ کو اس چیز کی حفاظت کرنی پڑے گی جیسے وہ آپ کی اپنی ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ کل کوئی میرے سے واپس مانگے گا. میں کسی کو گاڑی دیتا ہوں یا کوئی اور چیز دیتا ہوں، فون دیتا ہوں استعمال کرنے کے لیے، تو وہ اس کو استعمال کرنا پڑے گا احتیاط سے، کیونکہ اس نے واپس کرنی ہے. اسی طرح ہماری جان جو ہے امام زمان کی ہے. ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا اور ہر طرح کے واجبات کو ادا کرنا یہ فرض ہے، اور تبھی انسان مومن بنتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ تو وہ جیسا کہ آج کل کوئی بھی آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اسمال پرنٹس ہوتے ہیں نیچے، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کہ یہ اسمال پرنٹس ہیں، یہ چیزیں آپ کو پوری کرنی پڑے گی.
تو یہاں پہ اسمال پرنٹ تو ہے ہی کوئی. اللہ نے انتہائی کھلے لفظوں میں سورہ بقرہ 155 آیت ہے وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ضرور تمہیں آزمائیں گے ہم. کس سے؟ خوف سے، ڈر سے، جو سے، بھوک سے، وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور نقصان سے. کس میں؟ تمہارے مالوں کے نقصان، تمہاری جانوں کے نقصان، تمہارے پھلوں کے ثمرات، پھلوں کے نقصان سے. یہ اللہ نے پہلے ہی کہا کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا. اب ہمارے پہ کوئی تھوڑی سی پریشانی مصیبت آ جائے تو وقتی طور پہ بندہ کہتا ہے میرے پہ تو پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور دل برداشتہ ہو جاتا ہے انسان بہت زیادہ، اور انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اسے دیا کیا کیا. کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں ماں باپ دیے. کون سا انسان ہے جسے اپنے ماں باپ سے پیار نہیں؟ کتنا خیال رکھا ان ماں باپ نے اس کا، اس کا کبھی ہم نے شکر ادا کیا؟ کبھی اب شیشے میں ہر انسان دیکھتا ہے اپنے آپ کو اور کہتا ہے کہ میں تو بڑا خوبصورت ہوں. کبھی اس نے کہا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر؟ کبھی دنیا میں جتنی آسائشیں ہمیں ملی ہم نے کہا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر؟ ہمیشہ ہمیشہ ہم مانگتے ہی رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل. اور شکر ادا کرنا چاہیے پہلے مانگنے سے. چلے یہ راستے میں آ گئی. ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام نے مسجد میں کہ ایک شخص بہت لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے، لمبی لمبی روز. انہوں نے کہا میرے پاس آ. جی مولا حکم. انہوں نے کہا اتنی لمبی دعائیں کرتے ہو، تمہیں ایک چھوٹی سی دعا نہ بتاؤں جو تمہاری پوری زندگی کو، اردو کا لفظ بھول گیا، کور کر لے گی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اس نے پوچھا جی بتائیے. انہوں نے کہا کہ تم دعا مانگو اللہ سے الحمدللہ علی کل نعمت. اے اللہ تیری حمد ہے، شکر ہے ہر ایک نعمت کے لیے. واسأل اللہ من کل خیر، اور میں ہر طرح کا خیر کہ تجھ سے استدعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں. واستغفر اللہ من کل ذنب، اور ہر طرح کا جو گناہ مجھ سے ہو چکا ہے اس کی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِن كُلِّ شَرٍ، اور ہر طرح کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. میں نے کہا یہ تمہاری دعا، تم سوچ لو کہ اس میں تمہارا کیا کیا آتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے. لیکن دعا کی ابتدا الحمدللہ. مولا نے بتایا کہ پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ تمہارے پاس جو نعمتیں ہیں وہ اتنی ہیں کہ تم ان کو گن تک نہیں سکتے، تمہارے بالکل سوچ سمجھ سے باہر ہے. اس لیے ان کا شکر ادا کرو. اور جو تکلیف و پریشانی ہم پہ آ جائے، مصیبت، وہ وقتی ہوتی ہے، بالکل وقتی ہوتی ہے. جس وقت وہ آتی ہے مصیبت اس وقت بندہ سوچتا ہے کہ اف میرے پہ تو پہاڑ ٹوٹ پڑا، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ ٹل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اب کوئی بندہ اگر ایسا سوچے تو وہ تو پھر ولی ہے نا، کہ جب اس پہ مصیبت آئے تو وہ کہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ تو مجھے آزما رہا ہے. ہم تو ایسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. میں تو پہلے کہہ رہا ہوں، آپ شاید آپ میں سے کوئی ہوں، لیکن جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے بندے پہ، تھوڑا سا بخار ہو جائے نا تو پھر بندہ کہتا ہوں میرا، اگر نوکری چھوٹ جائے، اگر بچے بیٹھے ہوئے، اگر امتحان میں نمبر کم آ جائیں تو پھر مطلب دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ دل برداشتہ ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، نقصان ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ ہمت کریں اور اس مصیبت سے نکلیں. اچھا صرف صبر ہی کرنا ہے، پھر مدد کہاں سے مانگی جائے؟ صبر. لیکن اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر اور صلاۃ سے. ماشاءاللہ. ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ صرف کہو یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. اللہ کہہ رہا ہے صبر اور صلاۃ سے مدد طلب کرو. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صبر اور صلاۃ سے ہم مدد طلب کیسے کریں؟ اب سوال یہ بھی ہے نا کہ وہ صحابہ اکرام جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ان کے سامنے قرآن کافی نہیں تھا، بعد میں کیسے کافی ہو سکتا تھا؟
بتاتے نا وہ کہ جی ہمیں پتہ ہے صبر اور صلات کا کیا مطلب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ایک جائز کوشچن ہے. صبر ٹھیک ہے جی صبر کرو. صلات سے کیسے مدد طلب کرو؟ کھڑے ہو جاؤ، رکوع کرو، سجدہ کرو، سلام پڑھو، یہ صلات ہے. اس سے کیسے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بتایا کہ تم سمجھے ہی نہیں ہو. انا صبر و علی صلات، میں ہوں صبر اور علی ہے صلات. اور اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ کہتا ہے کہ یہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد طلب کرو صلات اور صبر سے. لیکن یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے یہ مدد طلب کرنا، سوائے ان لوگوں کے لیے. شارٹ لفظوں میں کہوں کہ جو قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. کیسے؟ کہ انہم ملاقو ربہم، کہ انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب کے روبرو ہوں گے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف انہیں لوٹ کر جانا ہے. یہی تو قیامت ہے نا. اب جس کا ایمان ہوگا قیامت پہ وہ صبر اور صلات سے مدد طلب کرے گا. شارٹ کر دو، یا علی مدد وہی کہے گا جس کا قیامت پہ یقین ہوگا. بے شک نعرہ حیدری ماشاءاللہ. اور علی سے مدد طلب کرنا کوئی بدعت نہیں ہے. جب ہم عام زندگی میں عام لوگوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں، کرتے ہیں نا، روزانہ کرتے ہیں روزانہ. اور اس میں کوئی نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان سے مدد طلب کرتے ہیں یا کسی کافر سے طلب کرتے ہیں. یہودیوں سے قرضہ لے کے گھر خریدتے ہیں ہم، مدد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، مدد لیتے ہیں ہر طرح کے انسان سے مدد لیتے ہیں. تو جیسے ہی ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو پھر پیٹ پہ مروڑ کیوں اٹھ جاتے ہیں، پھر بدعت ہو جاتی ہے، شرک ہو جاتا ہے. حالانکہ مدد، اب جیسے میں آپ سے کہوں کہ فون مجھے اٹھا کے دے دیں، میں آپ کی مدد لے رہا ہوں نا، تو یہ شرک تو نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ بڑی مشکل ہے، اللہ کو بھی پتا کہ اس سے مدد طلب نہیں کریں گے لوگ، تو اللہ نے کہا ہاں کہ وہی طلب کریں گے جنہیں اپنے رب کے روبرو ہونے کا یقین ہوگا اور وہ اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے. تو مولا مشکل کشاں وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہر ایک کی مدد کی، ہر ایک کی، اپنے کی، پرائے کی. ایون ایک واقعہ ہے، اس کی بھی انہوں نے مدد کی. ایک شخص کے متعلق کہا گیا حضور سے کہ یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ کی متعلق بری باتیں کرتا ہے. تو اسے پکڑ کے لے آئے حضور کے پاس. تو انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ علی اسے لے کے جو باہر اس کی زبان کاٹ دو، زبان کاٹ دو اس کی. مولا علی علیہ السلام باہر اسے لے کے آئے، اسے کہتے ہیں کہ بیٹھ گھوڑے پہ، آف جاؤ. اس نے کہا جی میں، انہوں نے کہا کہ تمہاری زبان کاٹنے کا کہا تھا، میں تمہیں چھوڑ دوں، جاؤ. پھر اس نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے. انہوں نے کہا کہ وہ رحمت للعالمین ہے اور تمہاری زبان کٹ گئی ہے. اور واقعی اس کی کٹ گئی، اس کی زبان، وہ زبان کٹ گئی جو حضور کی شان میں گستاخی کرتی تھی، اور وہ زبان اس کو مل گئی جو حضور کی مدد کرتی تھی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس گھرانے کی قدر نہ کی گئی، اور وہ فدق جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بی بی سرکار کو دیا تھا اور لکھ کے دیا تھا، اور وہ جو فدق تھا اس پہ بیوی کے کارندے کام کرتے تھے اور وہ ان کی ملکیت میں تھا، لیکن ان سے چھین لیا گیا. بی بی پاک کے دشمنوں پہ لعنت، بی بی پاک کے قاتلوں پہ لعنت، بی بی پاک کا حق غاصب کرنے والوں پہ لعنت. مولا مشکل کشا نے یہ بات کا واقعہ ہے، کچھ دن بعد کا. مولا مشکل کشا نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ تم نے اللہ کے حکم، اللہ کے قرآن اور حضور کی سنت کے خلاف فیصلہ کیوں کیا؟ اس نے کہا جی میں نے کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چیز میرے تصرف میں ہے پہلے سے اور کوئی شخص اس پہ قبضہ کر لیتا ہے
تو میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ چیز اس نے میرے سے لے لی ہے، تو تم گواہ اور ثبوت مجھ سے مانگو گے یا اس سے؟ اس نے کہا جی اس سے مانگو گے، کیونکہ جگہ تو آپ کے پاس موجود تھی پہلے سے، یہ اسلامی قانون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر جگہ فاطمہ کے تصرف میں موجود تھی، اس پہ اس کے کارندے کام کر رہے تھے، اور تم نے جگہ پہ بھی قبضہ کیا اور اس کے بعد ثبوت اور گواہ بھی فاطمہ سے مانگے، حالانکہ یہ دونوں کام جو تم نے کیے یہ خلاف قانون، خلاف شرع، خلاف اسلام، خلاف قرآن ہے۔ یہ احتجاج تبرسی میں ہے یہ والی روایت، اور بالکل لاجواب ہو گیا حضرت ابوبکر، اور ایز یوزول عام طور پہ جیسا کچھ کرتے تھے حضرت عمر، انہوں نے کہا کہ علی ہم آپ سے بحث پہ نہیں جیت سکتے، اس بات کو جانے تھے، ہم نے نہیں دیا، ہم نے نہیں دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں چاہیے بھی نہیں۔ بی بی سرکار کے ساتھ انہوں نے کافی زیادتی کی، اور امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام، بی بی کی شہادت آپ کو مولوی صاحب آ کے سنائیں گے انشاءاللہ۔ میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کروں کہ جس وقت بی بی کی طبیعت کافی خراب ہوگی نا، تو انہوں نے ام ایمن سے کہا کہ میرے بچوں کو بھیج دو روضہ رسول پہ، اور ان سے کہو کہ جا کے دعا کرے میرے لیے، اور میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، جب تک تمہیں میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھو کہ میں تمہارے پاس موجود ہوں، اور جب تسبیح کی آواز رک جائے تو سمجھ جانا کہ میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ ام ایمن نے شہزادوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ کہہ رہی ہیں کہ آپ جا کے تو ان کی صحت کے لیے دعا کریں۔ دونوں شہزادے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، سلام کر کے بیٹھ کے، ایک سائڈ پہ امام حسن علیہ السلام بیٹھے، ایک پہ امام حسین علیہ السلام، اور امام حسن علیہ السلام نے بولنا شروع کیا، کہتے ہیں نانا ہم دعا کرنے آئے ہیں، ہماری امی بہت بیمار ہیں، بہت بیمار ہیں، چل بھی نہیں سکتی۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ بھیا حسن آپ تو امیر ہو، آپ امیروں کی طرح دعا کر رہے ہو، مجھے کرنے دو دعا۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا آپ کہو۔ امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ رکھا قبر پہ اور کہا کہ نانا اصل میں ہماری اماں بیمار نہیں ہے، اماں زخمی ہے، بہت زخمی ہے، اس کا دل بھی زخمی ہے اور اس کا جسم بھی زخمی ہے۔ دل زخمی کیسے ہوا؟ آپ نے جو جگہ ان کو دی تھی فدق، وہ ان سے چھین لے گئی، اور بی بی امی جب دربار میں گئیں تو 3.5 سے 4 گھنٹے تک وہاں پہ کھڑی رہی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے پوچھا تک نہیں۔ پھر آپ کے ایک صحابی سلمان نے کہا کہ تم لوگ تھوڑی شرم کرو، تمہارے سامنے رسول کی بیٹی آئی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ کیسے آئی ہو؟ تو پھر امی نے کہا کہ میں اپنا حق تم لوگوں سے واپس لینے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ثبوت پیش کرو، کوئی گواہ پیش کرو۔ تو بی بی نے اپنے دونوں، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اماں نے ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھا اور ایک بھائی حسن کے سر پہ رکھا اور کہا کہ میرے بابا نے یہ جگہ اپنی زندگی میں مجھے دی تھی، اور یہ بچے میرے ساتھ گواہ کے طور پہ میرے لیے موجود، میرے لیے تمہارے سامنے یہ گواہ کے طور پہ موجود ہیں، اور انہوں نے ہمیں ماننے سے انکار کر دیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کوئی ثبوت پیش کرو۔ تو اماں نے اب ایک کاغذ نکال کے دیا جو کہ آپ ہی نے لکھ کے دیا تھا، اور اس کاغذ کو ایک لمبے سے قد کا انسان آیا بڑی تیزی سے آگے، اور اس نے کاغذ چھین لیا اور اس نے کاغذ کو پڑھا اور اس کے بعد ٹکڑے کر کے نیچے پھینک دیا اور کہا کہ یہ انہوں نے جب لکھا تھا تو شاید ادھر ہذیان ہی لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ شاید ان کا ہذیان تھا سکت، اور ان کی سمجھ بوجھ میں نہیں تھا، اس لیے میں نہیں مانتا۔ اور پھر اماں انتہائی شکستہ دل کے ساتھ واپس آ گئی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن کے بعد کیا ہوا؟ بہت سے مسلمان ہمارے دروازے پہ آئے اور انہوں نے آ کے تو دروازے کو آگ لگا دی۔ پہلے انہوں نے کہا کہ علی کو باہر بھیجو، امی نے کہا کہ علی قرآن جمع کر رہے ہیں،
तो फिर उन्होंने दरवाजे को आग लगा दी और दरवाजे के पीछे अम्मी थी और अम्मी के पीछे दीवार थी और फिर दरवाजे को उन्होंने धक्का दिया और अम्मी दरवाजे और दीवार के दरमियान दब गई और फिर उस दरवाजे के ऊपर से चल चल के लोग जाते रहे। मेरी अम्मी की पसलियां टूट गई उससे और अम्मी से उठा भी नहीं जा रहा था और इस हालत में उन्होंने बाबा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर अम्मा हिम्मत करके उठी और आपके पास आई। और आपको पता ही है कि जब अम्मा ने यहाँ पे आके तो आपसे फरियाद की थी तो फिर मदीना के दरो दीवार हिलने लगे थे और फिर कहीं जाके उन्होंने बाबा को छोड़ा। लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊं कि जिसका अफसोस मुझे मरते दम तक रहेगा, बल्कि क़यामत तक रहेगा, जब अम्मा ने दरबार में कहा कि ये मेरा हक है, मैं अपना हक लेने आई हूँ, मैं खैरात नहीं मांग रही, मैं अपना हक वापस लेने आई हूँ, तो उन्होंने दरबार में से एक शख्स ने उठ के कहा कि फातिमा झूठ मत बोलो। ये सुनना था कि मैं तड़प गया और मेरी अम्मा ने कहा कि मैं एक सच्चे बाप की सच्ची बेटी हूँ और अम्मा की सच्चाई की गवाही तो अल्लाह ने कुरान में भी दी है, लेकिन इसके बावजूद उनको झुठलाया गया। और नाना आपको याद है कि ईद वाले दिन आप हमें लेके अपने कंधों पे बिठा के जब आपने मदीना में फराया था और आपने कहा था कि तुम दोनों सरदार हो और ये तुम्हारी रियाया है। हम लोग कैसे सरदार हैं कि हमारे सामने, सरदारों के सामने उनकी माँ को तमाचे मारे गए और उसके बाद अब मेरा भाई उस गली में से भी नहीं गुजरता जिस गली में वो शख्स रहता है जिसने अम्मा को तमाचा मारा था। और ये कहना था कि इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये फरियाद सुन के कब्र फटी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, तुम लोग वापस चले जाओ घर, क्योंकि तुम्हारी वालदा अब इस दुनिया में नहीं रही। और फिर दोनों बच्चे भागे भागे घर आए तो उम्मे ऐमन ने कहा कि शहजादो, मैंने तुम्हारे लिए खाना तैयार किया है, खाना खा लो। तो बच्चों ने कहा कि जिनकी माँ मर जाए उनकी भूख भी मारी जाती है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम तो आगे आके अम्मा के साथ लिपट गए, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरवाजे पे खड़े हो गए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि हुसैन आके अपनी माँ से मिलो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब बीबी मरियम का इंतकाल हुआ था तो उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने बाहें फैला दी थी। मैं तो फ़ख्र ईसा हूँ, जब तक अम्मा मुझे नहीं बुलाएगी मैं अम्मा से मिलने नहीं जाऊँगा। तो ये सुनना था कि वो हाथ जो बीबी का तस्बीह के लिए भी नहीं था उठ सकता। तस्बीह कितना वजन होता है तस्बीह का, आप खुद सोचिए कि उस हाथ पे कितनी शदीद तकलीफ थी कि उस हाथ से तस्बीह तक नहीं थे उठा सकती बीवी। और वो हाथ हर वक्त पसलियों में रहता था क्योंकि पसलियां भी टूट चुकी थी। और जब पसलियां टूटी हुई हो ना तो उस वक्त इंसान के लिए सांस लेना भी मुश्किल होता है। जब भी इंसान सांस लेता है उसको दर्द होती है शदीद। लेकिन उस वक्त जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि मैं अंदर उस वक्त आऊँगा अम्मा के पास जब अम्मा मुझे बुलाएगी, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि बीबी सरकार के हाथ ऐसे उठे और उन्होंने कहा कि आओ मेरा करबला का गरीब मेरे गले में लो आके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गले मिल के कहा कि अम्मा आज आप मेरे कहने से यहाँ पे आई हो, आप भी जब मुझे करबला में बुलाओगे तो मैं चाहे खंजर के नीचे ही होऊंगा, मैं जरूर आपकी आवाज पे लब्बैक कहूँगा। और फिर वक़्त ने ये साबित किया कि
کہ جب امام حسین علیہ السلام شمر کے خنجر تلے تھے تو اس وقت بی بی سرکار نے بلایا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جی میں حاضر. اور آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے گردن اور شمر کی خنجر کے درمیان بی بی سرکار کے ہاتھ بی بی سرکار کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا شمر نے کاٹا. تب جا کے 13 ضربوں میں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اور ان کے سر کو جھولی میں اٹھایا. بی بی سرکار نے کہاں نہیں اپنے بچوں کو دیکھا. امام حسین علیہ السلام کی پیاری بیٹی سکینہ جب شام کے سفر میں ان کو اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا تو اس وقت وہ اونٹ سے گری تو بی بی سکینہ کو بی بی سرکار نے اپنی جھولی میں اٹھایا اور جھولی میں اٹھا کے بڑے پیار سے ان کی طرف دیکھا. کربلا سے لے کے شام تک کے راستے میں بی بی سکینہ نے تو صرف تماچے ہی دیکھے تھے. جب انہوں نے دیکھا نا کہ ایک بی بی میرے ساتھ پیار کر رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ ضعیفہ تم کون ہو؟ تو بی بی نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا. تو بی بی سکینہ نے کہا کہ اے ضعیفہ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا. تم نے کبھی زندگی میں میرے جیسی مظلومہ دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوا؟ بی بی نے کہا کہ 7 قدموں کے فاصلے پر میرے بابا کو ایک کند خنجر سے قتل کیا گیا اور اس کے بعد مجھے مار کے اونٹ پہ باندھا گیا. کیا کبھی مجھ جیسی دیکھی ہے؟ تو بی بی سرکار نے کہا کہ ہاں دیکھی ہے. میں جانتی ہوں ایک کو. مدینہ میں اس کے نہیں مدینہ کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ ایک شہر میں وہ رہتی تھی. وہ بھی تمہاری طرح اپنے بابا کی انتہائی لاڈلی تھی اور اپنے بابا کی بہت پیاری تھی اور اس کے بابا اس کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے. اسے دیکھ دیکھ کے جیتے تھے. لیکن اس کے بابا کا جب انتقال ہوا تو پھر مسلمانوں نے اس کے شہر میں رہنے والوں نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا اور اس کی جائیداد اس سے چھین لی اور اسے رونے تک نہ دیا گیا. اور رو کے جب وہ دنیا سے چلی گئی تو پھر رات کے وقت اس کا جنازہ اٹھایا گیا اور اندھیرے میں اس کو دفنایا گیا اور اس کی قبر کا نشان مٹا دیا گیا. بی بی سکینہ نے جب یہ سنا نا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میری دادی کا واقعہ ہے. آپ کون ہیں؟ تو بی بی نے کہا کہ غور سے دیکھو میں تمہاری دادی ہوں اور بہت جلد میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. صلوات پڑھ لیجیے.